بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اس نظم کے حصہ اول کی تشریح کے دوران جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1، خودی یا روح بندے کے لیے خاص تحفہ ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ نمبر 2، زندگی کا مقصد اپنے وجود کو غیر اللہ کی بندگی سے آزاد کر کے اسے خودی کے حوالے کرنا ہے۔ نمبر 3، لا خودی کی ایک بت شکن تلوار ہے جس کی ضرب ہر اس الہ پر پڑنی چاہیے جو اللہ کے سوا ہے۔ نمبر 4، اس تلوار کی دھار کو تیز کرنے والی فساں یا وٹی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ نمبر 5، لا الہ الا اللہ کی یہ جنگ دنیاوی زندگی میں لڑتے رہنا فرض ہے جس کی عظیم جزا اخروی زندگی میں ملے گی۔ نمبر 6، یہ جنگ تمام انبیاء اور اہل ایمان نے اپنے اپنے دور میں بت پرستی کے خلاف لڑی، جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے بت شکنی اور خدا پرستی کی عظیم الشان تاریخ رقم کر دی۔ نمبر 7، آج کا دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ پہلے حصے میں بیان کی گئی حضرت ابراہیم کی اپنے دور میں اقسام شرک کو شناخت کرنے کی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اقبال نے کہا ہے کہ جیسے اس دور میں دنیا شرک کی بدترین دلدل میں پھنس چکی تھی، اسی طرح آج کے دور کے حالات بھی مختلف نہیں ہیں، اور آج کی تہذیب کے آزر نے شرک کے نت نئے روپ بنا کر اس کو دل آویز انداز میں دنیا کے سامنے یوں پیش کیا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے شرک کے نئے روپوں کی حقیقت کو جانے بغیر انہیں اپنا کر خود کو اللہ تعالیٰ کے شرک میں آلودہ کر لیا ہے، اور یہ پورے کا پورا جہان ایک صنم کدے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ لہٰذا آج کا دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں سرگرداں ہے کہ وہ آ کر اس دور کے بتوں کو پاش کرتے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو علمی اور عملی سطح پر نافذ کرتے۔ غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ ہر مشرکانہ نظام کا مقصد عوام کا معاشی استحصال کرنا ہوتا ہے۔ اس میں ہمیشہ نام نہاد مذہبی طبقہ اور جادوگر حضرات کبھی اکیلے اور کبھی حکمرانوں سے مل کر عوام کے دل و دماغ کو حکمرانوں اور جھوٹ موٹ کے خداؤں یا خدا کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ کر یا فوت شدہ بزرگوں کی قبروں کے نام پر سحر جادو میں گرفتار کر کے بیوقوف بناتے ہیں اور پھر ان کے خون پسینے کی کمائی لوٹتے ہیں۔ شرک اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بت کے سامنے جھک گیا تو کیا ہوا؟ اگر کسی نے کسی مزار پر چڑھاوا چڑھا دیا تو کیا ہوا؟ اگر کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا تو کون سا ظلم ہو گیا؟ یہ باتیں اور اس قسم کے مزید اعمال جن کو شرک کے زمرے میں گنا جاتا ہے، ان میں ایسی کون سی قباحت ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے کہ جسے وہ معاف نہیں کرے گا؟ اصل میں مشرکانہ نظام دو دھاری تلوار کا کام کرتا ہے۔ ایک طرف اس کا مقصد عوام کے خون پسینے کی کمائی کو ہڑپ کرنا ہے، اور دوسری طرف اللہ جو کہ اپنے بندے کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے اور بندوں کے درمیان ایک اندیکھی دیوار حائل کرنا ہے جس کے بغیر لوٹ کھسوٹ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے،
پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ دراصل مشرکانہ نظام ٹھگی بازی پر مبنی ہے جو آزر نے نمرود کے ساتھ مل کر کی، جس کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، جو سامری نے فرعون کے ساتھ مل کر کی، جس کے خلاف موسیٰ علیہ السلام سینہ سپر ہوئے، جو یہودی علماء نے حکمرانوں کے ساتھ گٹھ جوڑ بنا کر کی، جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چیلنج کیا، اور پھر جو عیسائی کیتھولک چرچ نے کی، جس کے خلاف لوتھر پال نے بغاوت کی اور نئے فرقے عیسائی پروٹسٹنٹ چرچ کی بنیاد رکھی۔ پھر وہی ٹھگی کیلون نے عیسائی پروٹسٹنٹ فرقے کو یہودیوں کے ساتھ ملا کر کی اور عیسائیت میں سود کی اجازت دے دی اور دنیا کا پہلا بینک بنوایا۔ مساوات کے نام پر خواتین کا استحصال کر کے انہیں مارکیٹنگ کا ذریعہ بنایا گیا۔ ادھر یہی ٹھگی مشرکین مکہ کر رہے تھے، جن کے خلاف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہر طرح کا تشدد برداشت کیا اور تمام بتوں کو نہ صرف خانہ کعبہ بلکہ بت پرست لوگوں کے دلوں سے نکال کر ان میں اللہ کی سچی محبت اور اس کے دین کی سربلندی کا جذبہ بھر دیا۔ لیکن بعد میں مسلمانوں میں بھی نام نہاد علماء، جھوٹے صوفی اور جادوگر طبقہ، نجومی طبقہ پھر اسی ڈگر پر چل نکلا اور عوام پھر ان کے سحر میں گرفتار ہو کر اپنی کمائی اللہ اور گاڈ کے نام پر دے کر خود کو آخرت کی بخشش کے دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، جبکہ مسلمان اس جذبے سے بالکل خالی ہو گئے کہ جس کے تحت اللہ کی حاکمیت کے نظام کو پوری دنیا پر غالب کر کے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد پورا کر سکیں اور اس صنم کدے سے بت پرستی کا خاتمہ کر سکیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 بار ارشاد فرمایا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے اللہ تعالیٰ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ وہ دین حق کو باطل نظاموں پر غالب کرتے ہیں۔ ہر دور میں عوام کی کمائی کو لوٹنے کے لیے حکمران طبقہ، نام نہاد مذہبی لیڈر اور جادوگر آپس میں مل جاتے ہیں، جن کی نمائندگی اور استعارے کے طور پر اقبال نے آزر اور سامری کے ناموں کو بیان کیا ہے۔ آج کے دور میں اس مشرکانہ نظام نے تہذیبی اور سیاسی نظریات اور سائنسی ایجادات کا سہارا بھی لے لیا ہے۔ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ شرک کی حقیقت کو سمجھنے اور علمی سطح پر اس کے بتوں کو توڑنے والی سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اس دور میں یہ کام اقبال نے کیا ہے، اور آج شرک کے علمی اور تہذیبی سطح پر جو مختلف رنگ ہیں، انہیں نہ صرف خوب پہچانا ہے بلکہ بہت مؤثر اور بھرپور نشاندہی بھی کی ہے کہ اہل دنیا اس کو پہچان لیں اور شرک میں ملوث نہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائیں اور اسلام کے نرم و گداز دامن میں پناہ لے لیں۔ آزر کا کام ہر دور میں تہذیب و تمدن کے نام پر خوشنما بت بنا کر شرک کی تبلیغ کرنا ہے، اور خلیل اللہ کا کام لوگوں کے پتھر جیسے سخت دلوں میں نرمی اور سوز پیدا کر کے انہیں خدا پرستی کی دعوت دینا ہے۔ آزر کا پیشہ خارہ تراشی، کار خلیلاں خارہ گدازی۔ علامہ کے مطابق آج کی تہذیب کا سب سے بڑا شرک یورپی نظریہ وطنیت یا نیشنلزم ہے، جس کے تحت اقوام کو علاقے، رنگ، نسل، آبادی، قبیلے، تہذیب و تمدن اور زبان کی بنیادوں پر ریاستوں اور ملکوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں گھومنے پھرنے کے لیے پاسپورٹ اور ویزا درکار ہوتا ہے۔ یہ نظریہ وحدانیت امت کے برخلاف ہے اور توحید کی ضد پر مبنی ہے۔ اسلام چونکہ ایک آفاقی دین ہے، اس لیے مسلمانوں کو یہ کسی بند گلی میں محدود نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کا نظریہ یہ ہے
کہ اسلام کے تصور وطنیت کی بنیاد مصطفیت ہے، اور ان تمام قیود و حدود کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے جنہیں آج کے دور میں وطن کا نام دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کسی قسم کی فضیلت حاصل نہیں۔ سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے، لہٰذا ہر جگہ کی مٹی یعنی زمین پر ہر بنی آدم کا برابر کا حق ہے، اور کسی پر دنیا میں کسی خطے میں آنے جانے میں کوئی پابندی یا روک ٹوک نہیں لگائی جانی چاہیے۔ آج کے دور میں وطن کو جس سیاسی تصور کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اس کا مقصود مسلمانوں کا معاشی استحصال کر کے ان کے علاقوں کی دولت ہڑپ کرنا ہے۔ پہلے یہی کام قوموں کو غلام بنا کر کیا جاتا تھا، جو آج کے دور میں براہ راست حکمرانی سے ممکن نہیں ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے لیے پوری زمین کو مسجد کہا ہے، اس لیے وہ کسی خاص جگہ سے اپنا رشتہ نہیں جوڑتا، اور پوری خلافت اسلامیہ میں اس کی نقل و حمل پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ علامہ کے مطابق اس کی زمین بے حدود، اس کا افق بے ثغور، اس کے سمندر کی موجیں دجلہ و دینوب و نیل۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان نہ تو زمینی حدود کا پابند ہے اور نہ ہی فضائی حدود اس کی راہ میں حائل ہیں، اور دنیا کے 3 بڑے بر اعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ میں بہنے والے عظیم دریا دجلہ، دینوب اور نیل اس کے وسیع و عریض سمندر کی لہریں ہیں۔ یہ تمام علاقے مسلمان حکومتوں کے ماتحت رہے، اور اکثر علاقے پچھلی صدی کے اوائل تک خلافت عثمانیہ کے جھنڈے تلے متحد رہے، اور کسی مسلمان کے لیے کہیں آنے جانے کے لیے پاسپورٹ یا ویزے کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن پہلی جنگ عظیم کے دوران اتحادی قوتوں نے بڑی چالاکی سے مسلمانوں کو پہلے اپنے خلیفہ کے خلاف بغاوت پر ابھارا، اور پھر عظیم خلافت عثمانیہ کو توڑ کر پوری مسلمان دنیا کو اپنا محکوم بنا لیا۔ اور پھر جب دوسری جنگ عظیم کے بعد اتنے بڑے علاقوں پر اپنی براہ راست حکومت قائم رکھنا ممکن نہ رہا، تو نہایت مکاری سے وطنیت کے نام پر چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا دیں، اور مسلمانوں کو اسلام کے بنیادی نظریے کے برعکس علاقے، رنگ، نسل، آبادی، قبیلے، تہذیب اور زبان کی بنیادوں پر ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ مسلمانوں کو ملکوں کے نام پر بڑی بڑی جیلوں میں نظر بند کر دیا، اور انہی میں سے چند غداروں کو خرید کر اپنے وفاداروں کو وہاں کا حکمران بنا دیا، اور ان کو اپنے ایجنڈے دے دیے جن پر وہ اب تک عمل کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے براہ راست غلامی ختم کر کے انہیں معاشی اور سیاسی غلامی کے بے رحم پنجوں میں جکڑ لیا، جس میں آج بھی امت مسلمہ بری طرح تڑپ رہی ہے۔ یہ وہ چال تھی کہ جسے تمام مسلمانوں نے ہنسی خوشی غلامی کے بدلے آزادی سمجھ کے قبول کر لیا۔ وطنیت کے نظریے میں چھپے ہوئے اس شرک کو اقبال نے سمجھنے میں ذرا برابر دیر نہ کی۔ وہی اقبال جس نے پہلے ترانہ ہندی میں یہ کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ لیکن جیسے ہی اقبال نے اس نظریہ وطنیت میں چھپے ہوئے شرک کو پہچانا، تو وہ ترانہ ملی میں پکار اٹھا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ اس کے علاوہ جو قاری ضرب اقبال نے وطنیت کے موجودہ سیاسی تصور پر لگائی ہے، وہ بے مثال ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، آج کے وقت کا ساقی انتہائی مکار اور چالاک ہو گیا ہے، اور اس نے مہربانیوں کی آڑ میں ظلم و ستم کرنے کے طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ ہر چیز کا مفہوم اور معانی بدل دیے، شراب بھی بدل دی،
सुराही भी बदल दी और प्याला भी तब्दील कर दिया, यानी हलाल हराम कर दिया और हराम हलाल कर दिया और बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ फैला दी, जिसकी वजह से मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और तहज़ीब के आज़र ने तरशवाए सनम। और जादू तो वो है जो सर चढ़ कर बोले। इस मक्कारी के नतीजे में मुसलमान भी धोखा खा गया और उसने अपना काबा छोड़कर एक और हरम बना लिया और उस हरम में तहज़ीब हाज़िर के वो बुत रख लिए कि जिनमें नज़रों को खीरा करने की झूठी चमक मौजूद है। नज़र को खीरा करती है चमक तहज़ीब हाज़िर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेज़ाकारी है। तहज़ीब के हाज़िर ने अपना काम दिखाया और तमद्दन के नाम पर कुछ नए असनाम तराश कर मुसलमान को पेश कर दिए ताकि वो इनसे धोखा खाकर इसके शिरक में मुलव्विस हो जाए। डॉक्टर इसरार अहमद के मुताबिक झंडे को सलामी, कौमी तराना पढ़े जाने के वक्त खामोश और बाअदब खड़े होना जदीद तहज़ीब के बुतों के हुजूर रसूम इबादत हैं जो अनजाने में सब मुसलमान भी कर रहे हैं और उसमें कोई कबाहत महसूस नहीं करते, क्योंकि मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और तहज़ीब के आज़र ने तरशवाए सनम। और इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मज़हब का कफ़न है। ये नए खुदा जो आज के आज़र ने तहज़ीब के नाम पर तरशवाए हैं, इनमें सबसे बड़ा खुदा वतन है। ए अहले इस्लाम ख़बरदार, होशियार, जान लो कि जो लिबादा वतन के नाम का ये बुत ओढ़े हुए है, ये इसी लिबादे में तुम्हारे मज़हब को कफना देगा। मतलब ये कि अगर तुमने वतनीयत के यूरोपी नज़रिए को मान कर कबूल कर लिया तो इसका नतीजा ये होगा कि तुमने अपने मज़हब को कफन पहना दिया और उसको दफन करने की तैयारी कर ली। लिहाजा तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का नज़रिया वतन क्या है। तुम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो ताकि जब तुम्हें इसको नाफिज करने का मौका मिले तो तुम खुले जहन से इस पर अमल दरामद कर सको। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मज़हब का कफ़न है। ये बुत के तराशीदाए तहज़ीब नबी है, गारत गरे का शान दीन नबवी है। ये बात लाजमन तुम्हारे समझने की है कि वतनीयत का ये बुत जिसे मग़रिब की नई तहज़ीब ने एक साजिश और प्लानिंग से तराशा है, ये उम्मत के इत्तेहाद और यगानगत को तबाह व बर्बाद कर देगा और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की इमारत को ज़मीन बोस कर देगा और तुम्हारी वहदत के तशख़्ख़ुस को पारा पारा कर देगा। अगर तुम दीन नबवी के काशाने की हिफाजत करना चाहते हो, अरबी, अजमी, रंग, नस्ल, इलाके की बुनियाद पर वतनों और मुल्कों में तकसीम होने के तसव्वुर को दिल से कबूल न करना। ये बुत के तराशीदा तहज़ीब नबी है, गारत करे का शाना दीन नबवी है। बाजू तेरा तौहीद की क़ुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश तू मुस्तफ़वी है। ऐ मुसलमानों, ये नज़रिया तौहीद है कि जिसकी बुनियाद पर तुम मुत्तहिद हो सकते हो। तौहीद की बुनियाद पर ही तुम सबका एक ही देश है और वो है इस्लाम, और तुम सबकी एक ही शहरियत है, वो है मुस्तफ़वियत। तुम वतन की बुनियाद पर किसी भी इलाके, रंग, नस्ल, आबादी, कबीले, ज़बान और तहज़ीब व तमद्दन में बंद नहीं हो सकते। अगर तुमने इस नज़रिए वतनीयत पर अमल दरामद किया तो तौहीद की ज़िंदा क़ुव्वत से महरूम हो जाओगे और तुम्हारे बाजू टूट जाएंगे, जबकि तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानंद हैं। अगर एक उज़्व तकलीफ़ में होता है तो पूरा जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है। अगर तुम मुल्कों में तकसीम हो गए तो तुम एक दूसरे के दर्द का इलाज भी ना कर पाओगे। लिहाजा तमाम मुसलमानों की पूरी दुनिया में मुस्तफ़वियत की बुनियाद पर एक मुश्तरका मुमलिकत खिलाफत होनी चाहिए। बाजू तेरा तौहीद की क़ुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़वी है।
نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اے مصطفیت شہریت کے حامل مسلمانوں، ہمت کرو اور وہی پرانا نظارہ کہ جس میں تم نے مشرق و مغرب پر حکومت کی تھی آج پھر دنیا کے سامنے رکھ دو۔ وہ نظارہ کہ جب مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا۔ اے مصطفی اٹھ اور وطن کے اس بت سے ٹکرا جا اور اسے ویسے ہی پاش پاش کر کے خاک میں ملا دے جیسے تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اور اس عظیم مقصد کے لیے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاش غر، دنیا کے تمام مسلمان ممالک متحد ہو جائیں اور ایک خلیفہ کا انتخاب کر کے اپنی ایک دولت مشترکہ اسلامیہ بنا کر اپنے اجتماعی فیصلے خود کریں۔ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی۔ اگر تم فرنگی سامراج کی سازش کا شکار ہو گئے اور خود کو ملکوں کی حدود میں قید کر لیا تو وہ تمہیں آپس میں لڑا لڑا کے تباہ و برباد کر دے گا۔ لہٰذا تم دنیا میں ان وطنوں کی قید سے آزاد ہو کر ایسے رہو جیسے مچھلی سمندر میں آزاد گھومتی ہے۔ اسے نہ پاسپورٹ چاہیے اور نہ ہی ویزا چاہیے، وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ تمام مسلمانوں کو وطن کے پنجروں میں قید ہونے کی بجائے آپس میں مل کر فاصلے مٹا دینے چاہیے۔ لہٰذا تمہاری کرنسی، ڈیفنس اور فارن پالیسی ایک ہو جانی چاہیے اور مصطفی شہریت کے حامل افراد پر اسلامی ممالک میں ویزا کی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے۔ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی۔ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ اے اہل اسلام، تم جانتے ہو کہ ترک وطن یعنی اللہ کے دین کی خاطر اپنا گھر، کاروبار، رشتہ دار، کنبہ، قبیلہ، شہر اور ملک چھوڑ کر ہجرت کرنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں بھی اپنے پیارے آقا کی نبوت کے سچا ہونے کی گواہی کے لیے کھڑے ہونا ہے اور وطنیت کے اس نظریے سے ہجرت کر کے اسے ترک کر دینا ہے۔ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ یہ فرنگی سامراج اپنی سیاست میں جس وطن کی بات کر رہا ہے اس سے کنفیوز نہ ہو جانا۔ ارشاد نبوت میں جس وطن کی بات کی گئی ہے وہ امت کی وحدانیت کے تصور کے ساتھ نتھی ہے، وہ کچھ اور بات ہے۔ اس کا اس ملکوں میں بٹ جانے کے نظریہ وطنیت سے کوئی تعلق نہیں جو مسلمان اقوام کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کرے۔ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے۔ اس نظریے میں بہت ساری خباستیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ تمہیں آپس میں تقسیم کرنے کی سازش ہے۔ اس وطنیت سے مسلمانوں کی وحدت پارا پارا ہوگی اور وہ اقوام میں بٹ کر ایک دوسرے کے رقیب بنیں گے اور آپس میں جنگ و جدل کریں گے، اور انگریز سرمایہ دار سرمایہ کاری کے نام پر تجارت کرے گا اور تمہیں قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبا کر تمہارے ملک کی قدرتی دولت یعنی خام تیل، معدنیات، زراعت اور خام مال سب لے جائے گا
اور تمہیں کنگال کر کے دم لے گا۔ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے۔ سیاست جو کہ کار نبوت تھا اور جس کا مقصد خدمت خلق اور لوگوں کی فلاح و بہبود ہے، اس نظریہ وطنیت نے اس سیاست کو جھوٹ کا پلندہ بنا دیا ہے۔ اور اس میں ایک نظریہ یہ ہے کہ اگر میرے ملک کا بھلا ہونے میں کسی دوسرے ملک کی بربادی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ دوسرے ممالک کو اپنے مفادات کے لیے کمزور کرنا اور ان میں تخریب کاری کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ ایک ملک دوسرے ملک کا پانی روک کر اس کی زمین کو بنجر بنا دیتا ہے اور پشیمانی محسوس نہیں کرتا۔ غریب ممالک کا خام مال اونے پونے دام لے جاتا ہے اور اس کو مہنگی اشیاء خریدنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ پہلے ممالک کا خون چوس کر کمزور کرتا ہے، پھر امداد کے نام پر انہیں قرضوں میں جکڑ کے بلیک میل کرتا ہے۔ اپنی اسلحہ ساز فیکٹریاں چلانے کے لیے مختلف ملکوں میں نفرتوں کے بیج بو کر جنگوں میں جھونک دیتا ہے۔ دوسرے ممالک میں بم دھماکے کروا کے بے قصور عوام کا قتل عام کرواتا ہے۔ خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے۔ اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ مسلم مخلوق خدا جسے ایک قوم بن کے رہنا چاہیے، اس وطنیت کے چکر میں مختلف اقوام میں بٹ جائے گی، اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ قومیت اسلام کی جڑ کٹ جانے سے امت مسلمہ ناپید ہو جائے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کفر ملت واحد اور مسلمان جسد واحد ہیں۔ جان لو یہ کفار ملکوں اور قوموں میں بٹ کر بھی ایک ہی رہیں گے، لیکن تمہاری امت مسلمہ کے حصے بکھرے کر کے تمہارے مابین پھوٹ ڈال دیں گے۔ اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ یہ ہے اقبال کے نزدیک تہذیب جدید کا نظریہ وطنیت، جو ظاہر ہے کہ بہت ہی بھیانک اور تباہ کن ہے۔ اس کے علاوہ اقبال نے موجودہ دور کے ایک اور نئے بت کو شناخت کیا ہے، جو کہ خلافت کی بجائے جمہوریت کا ہے۔ جمہوری حکومت کا تصور بھی نظریہ توحید کی نفی سے ہے۔ انسانی حاکمیت کے بارے میں علامہ فرماتے ہیں، تجھ کو بتاؤں رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری۔ علامہ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 34 کا ذکر کیا ہے۔ ملکہ سبا نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا اور کہا کہ عام دستور یہی ہے کہ جب بادشاہ کسی شہر کو فتح کرتے ہیں تو وہاں لوٹ مار کرتے ہیں اور عزت داروں کو ذلیل کرتے ہیں، جبکہ اگر ہم اطاعت قبول کر لیں تو سلیمان علیہ السلام ایسا نہیں کریں گے۔ اقبال نے کہا کہ اس آیت کا رمز یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلام ہی ایسا دین ہے جس میں اگر کسی ملک کا حکمران اور عوام اسلام قبول کر لیں تو وہ مسلمانوں کے برابر کے حقوق کے مستحق ہوتے ہیں اور ان سے کوئی جزیہ یا ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا، جبکہ بقیہ فاتح اقوام اپنی جادوگری سے عزت داروں کو ذلیل کر کے وہاں کے نچلے طبقے کو اہمیت دے کر اپنے ساتھ ملا کر انہیں حکمران بنا کر عوام کا استحصال کرتے ہیں۔ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ اور اگر کبھی محکوم قوم اپنے حقوق کی پاسداری کے لیے بیدار ہونے لگے تو پھر وہی حکمران اپنے کھوکھلے نعروں اور جھوٹے وعدوں کے سحر میں رجھا کر انہیں گہری نیند سلا دیتے ہیں۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ جادوئے محمود کی تاثیر سے چشم ایاز،
دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دل بری۔ علامہ نے اپنی شاعری میں محمود و ایاز کا ذکر مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے کیا ہے۔ اس شعر میں ایاز کی غلامی کو اجاگر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ محمود کی حکمرانی کا جادو تھا، اور ایاز کی غلامانہ ذہنیت کہ وہ غلامی کے طوق کو یہ سمجھتا تھا کہ یہ میری گردن میں کوئی دل بری کا ساز ہے جس کی آواز سن کر محمود خوش ہوتا ہے، جبکہ غلامیوں کے طوق کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا تھا۔ لیکن افسوس کہ آج بھی ذہنی، معاشی اور معاشرتی غلامی کے طوق پہن کر امت مسلمہ کی اکثریت خوش و خرم ہے۔ جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دل بری۔ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ چونکہ غلامی انسان کی فطرت کے ہی خلاف ہے، اس لیے یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی، اور ایک دن آتا ہے کہ جب صدیوں سے غلام قوم بنی اسرائیل کا خون جوش مارتا ہے اور ایک کلیم اللہ عصا لے کر اٹھتا ہے اور فرعونوں کی غلامی کو چیلنج کر کے سامری جادو کا مقابلہ کر کے اس کے سحر کو توڑ دیتا ہے اور اپنی قوم کو غلامی کے چنگل سے نکال لے جاتا ہے اور آزاد فضاؤں میں لا بساتا ہے، جہاں وہ اللہ کے سوا کسی اور کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ سچی بات تو یہ ہے کہ حکمرانی اور بادشاہی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی زیب دیتی ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکمرانی کا اختیار صرف اللہ کا ہے، جبکہ اس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اور تمہارا کام اللہ کے حق حکمرانی کو تسلیم کر کے اس کے ماتحت رہتے ہوئے اپنے انفرادی اور اجتماعی امور سر انجام دینے ہیں۔ وہی الملک ہے، اس کے علاوہ جو شخص، فرد، قوم، ادارہ یا جمہور اگر حاکم ہونے کے دعوے دار ہیں تو ان کی حیثیت بھی آزر کے تراشے ہوئے بت جیسی ہے، جس کی پہچان صرف ابراہیمی نظر سے ہی ممکن ہے، ورنہ انجانے میں توحید کا بڑے سے بڑا علمبردار بھی اس بت کی پرستش میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ انسان خلافت کا حقدار بنایا گیا ہے، جسے اللہ کی حاکمیت کو مانتے ہوئے اس کی ہدایت کے مطابق امور ریاست و سیاست سر انجام دینے ہیں۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے کیسری۔ مغرب کا یہ جمہوری نظام تو وہی پرانا ساز ہے جس میں کیسر، فرعون، نمرود وغیرہ کی حکمرانی کے خدائی دعوے دار ہوتے تھے۔ اب انہوں نے وہی دعویٰ ہر فرد کے حوالے سے کر دیا ہے۔ جمہوریت کے بارے میں ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ نے فرمایا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ ابلیس کہتا ہے کہ جب میں نے محسوس کیا کہ لوگوں میں بیداری کی لہر دوڑ گئی ہے اور وہ انسانوں پر انسانی بادشاہت ماننے سے انکاری ہو گئے ہیں، تو میں نے اپنے مشرکانہ نظام کو بچانے کے لیے ایک اور چال چلی، جس کے ذریعے میں نے موروثی شخصی بادشاہت کو تو ختم کر دیا، لیکن عوام کے دل کو اللہ کی حاکمیت کے تصور سے غافل رکھنے کے لیے ایک بادشاہ کی بجائے پوری عوام کے سروں پر بادشاہی کی ٹوپی رکھ کے انہیں بیوقوف بنا دیا اور اپنی لوٹ کھسوٹ کو جاری و ساری رکھا۔ ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے کیسری۔ دیو استبداد جمہوری کعبہ میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جمہوریت تمہارے مسائل کو حل کرے گی؟ در حقیقت یہ جمہوری نظام تو ایک ظالم اور جابر جن ہے
جو جمہوریت کا خوشنما لباس پہن کر رقص کر رہا ہے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بادشاہت کے منحوس سائے سے بچ کر تم آزادی کی نیلم پری کے پہلو میں پناہ لے چکے ہو۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ اسی بادشاہت نے تمہیں بظاہر حق حکمرانی دے کر تمہیں ووٹ کی ایک پرچی تھما دی ہے، اور یہ 5 سال تک لوٹ کھسوٹ اور ظلم و استبداد کا بازار گرم کیے رکھتا ہے، پھر نیلم پری جیسی معصوم شکل بنا کر تمہیں دوبارہ بیوقوف بنا کر تمہاری نام نہاد حکمرانی کی پرچی لے کر چلا جاتا ہے، اور پھر نظر نہیں آتا، اور تمہاری غربت و افلاس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تمہاری قوم مزید قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتی ہے، اور تمہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ تم غیر اللہ کی حکمرانی کے شرک میں ملوث ہو گئے ہو۔ دیو استبداد جمہوری کعبہ میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ مجلس آئین و اصلاح و رعایات و حقوق، طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری۔ ان 5 سالوں میں کانسٹیٹیوشنل کمیٹی، ریفارمیشن کمیٹی، ڈسکاؤنٹ کمیٹی، ہیومن رائٹس کمیٹی جیسی اور کئی کمیٹیاں بنا بنا کر تمہیں میٹھی میٹھی گولیاں دی جاتی ہیں، جن کا نتیجہ صفر اور مقصد تمہیں سلائے رکھنا ہے۔ مجلس آئین و اصلاح و رعایات و حقوق، طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری، گرمی گفتار اعضائے مجالس علماء، یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری۔ اصل میں تو سرمایہ داروں نے حکومتوں کے ذریعے سونا چاندی بنانے کی ایک دوڑ لگا رکھی ہے، اور عوام کو سینٹ، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور ضلعی حکومتوں کی اسمبلیوں میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی ظاہری بحث و تمہیس میں الجھا کر انہیں بیوقوف بنا رکھا ہے۔ گرمی گفتار اعضائے مجالس علماء، یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری۔ اس شراب رنگ و بو کو گلستان سمجھا ہے تو، اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو۔ یہ ایک ایسا شراب ہے جس میں بظاہر رنگ اور خوشبو محسوس ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ایسا گلستان ہے جس میں تمہیں آرام و آسائش میسر ہوگا، اور اس میں تمہیں روٹی، کپڑا اور مکان ملے گا۔ افسوس، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہاری زندگی تو ایک جیل میں گزرے گی، جس میں تم آسودگی اور خوشحالی کے خواب ہی دیکھ پاؤ گے، اور تمہاری نسلیں بھی اسی میں کھپ جائیں گی۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ جی ہاں، یہ ہے وہ دنیا کا بت خانہ جس کی بنیاد پر حکمرانوں، جدید تہذیب کے رکھوالوں، نام نہاد مذہبی ٹھیکیداروں اور جادوگروں نے اقوام کی دولت اور عوام کی کمائی لوٹنے کا بندوبست کیا ہے، جبکہ ہمارا حال یہ ہے، نہ سلی کا مجھ میں کلیم کا، نہ کری نہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادو سامری، تو قتیل شیوہ آزری۔ نہ تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر رہا ہوں، اور نہ ہی تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔ اس بے عملی کی وجہ سے مجھے آج جادوگر سامری نے ہلاک کر دیا ہے، اور تمہیں مشرکانہ نظام کے آزر نے قتل کر دیا ہے۔ جہان کے اس صنم کدے کو اقبال کی ابراہیمی نظر سے ہی پہچانا جا سکتا ہے، اور ان کا توڑ لا الہ الا اللہ کے بل پر پروان چڑھی خودی سے ہی ممکن ہے۔ اے کاش کہ وہ جذبہ امت مسلمہ میں بیدار ہو جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ غرور تکبر اور گھمنڈ کو کہتے ہیں، جبکہ اس شعر میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے غرور، غین پر پیش کے ساتھ۔ غرور کا معنی ہے دجل، فریب اور دھوکہ۔ متاع کے معنی ہے سامان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की ज़िंदगी धोखे और फ़रेब के सामान के सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लामा के मुताबिक जहाँ इस दुनिया में अदल व इंसाफ पर मबनी निज़ाम खिलाफत का क़याम ज़रूरी है ताकि लोग अपने बुनियादी हुकूक आसानी से हासिल करके कुछ फ़ुर्सत पाएँ और अल्लाह ताला से लौ लगा सकें, वहीं आखिरत के मुकाबले में दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत की समझ एक बंदा मोमिन के लिए इंतहाई अहम है, वरना ऐन मुमकिन है कि वो इस शराब को सच और धोखे को असल मानकर अपनी मंजिल खोटी कर ले। लिहाजा अगर कोई ये ना जाने कि इस दुनिया में जो माल और दौलत हमें मिलता है इसका असल मालिक अल्लाह है और हम इस माल और दौलत के अमीन हैं, अगर हमें कोई फ़ायदा होता है तो वो भी अल्लाह की तरफ से है और कोई नुकसान होता है तो वो भी अल्लाह की तरफ से है। लेकिन अगर हम ये समझें कि नफ़ा व नुकसान हमारा है तो हम धोखे और फ़रेब में खो गए हैं, क्योंकि हम किसी शय के मालिक नहीं होते, मालिक तो सिर्फ़ अल्लाह ताला है। लिहाजा जो वो हमें देना चाहता है वही हमें मिल जाता है और वो जो हमसे लेना चाहता है उसे हम रोक नहीं सकते। अगर हम इस बात को ना जान पाएँ तो ख़ुद को धोखे में डाल देंगे, जिससे फ्रस्ट्रेशन और जलन के सिवा कुछ ना मिलेगा, जबकि आखिरत की ज़िंदगी और वहाँ की अशिया दायमी हैं जिनके हुसूल के लिए हमें दुनिया में मेहनत करनी है। ये माल व दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैबंद, बुतान वहम व गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस शेर में अल्लामा ने सूरह तौबा की आयत की तरफ इशारा किया है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुसलमानों से कहा है कि अगर तुम्हारे माँ बाप, औलाद, बहन भाई, अज़वाज, रिश्तेदार और सेंत के रखे जाने वाला माल और बिज़नेस जिसमें नुकसान के बारे में तुम बहुत सेंसिटिव रहते हो और शान व शौकत वाले पसंदीदा घर अल्लाह, उसके रसूल और अल्लाह के रास्ते में जिहाद से ज़्यादा प्यारे हैं, तो अल्लाह से हदायत और मग़फ़िरत के तलबगार ना होना और उसकी उम्मीद भी ना रखना। अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए ईमान वालों, तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह ताला की याद से यानी बंदगी से गाफिल ना करते। ये माल दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैबंद, बुतान वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। खिरद हुई है ज़मानो मकान के जुन्नारी, न है ज़मान न मकान, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस शेर में अल्लामा ने मादा परस्ती के शिर्क की तरफ इशारा किया है। इस शिर्क में मुब्तला होकर इंसान अल्लाह की बजाय कायनात, रूह की बजाय मादा और हयात उखरवी की बजाय दुनियावी ज़िंदगी को सब कुछ समझ बैठता है। इसका एतमाद असबाब पर हो जाता है और मुसब्बबुल असबाब दिलो दिमाग से ओझल हो जाता है, जिसके नतीजे में इंसान की मोहब्बत का महवर व मरकज़ अल्लाह ताला की बजाय दुनियावी अशिया व असबाब बन जाती हैं और वो अपनी रूह को फरामोश करके जिस्मानी ज़िंदगी का मकसद दुनियावी तरक्की और अशिया का हुसूल बना लेता है और ईमान बिल आखिरा से आरी हो जाता है। अल्लामा फरमाते हैं कि अपनी अक़ल को दुनियावी अशिया के सहर में गिरफ़्तार होने से महफूज रखो, क्योंकि हर चीज़ में जो भी सिफत है उसकी ज़ाती नहीं है बल्कि अल्लाह की दी हुई है और अल्लाह ही हर चीज़ का मालिक और मुसब्बबुल असबाब है। खिरद हुई है ज़मानो मकान की जुन्नारी, न है ज़मान न मकान, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़िज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह एक सदाबहार गीत है जो हर मौसम से ताल्लुक़ रखता है। मुसलमान गालिब हो या मगलूब, ये नगमा गाया जाता रहेगा। आपकी इनफरादी ज़िंदगी हो या इज्तिमाई ज़िंदगी, ये हर जगह आपका साथ देगा। आप दुनिया के किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हों, इस कलमे को अपने साथ लेकर चलना है और ज़िंदगी के हर शोबे में इसे सरबुलंद रखना है। यह नगमा कायनात की हर जानदार और बेजान मखलूक, सूरज, चाँद, सितारे, आसमान, ज़मीन, दरिया,
شجر حجر، سمندر کی گہرائیوں، پہاڑوں کی اونچائیوں، صحرا کی تنہائیوں اور کونوں مکان کی پہنائیوں میں رواں دواں ہے۔ اگر اس سے کوئی غافل ہے تو انسان کا دل و دماغ ہے، جبکہ انسان کے جسم کی نس نس میں لا الہ الا اللہ کا گیت ہر دم گایا جا رہا ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ علامہ فرماتے ہیں کہ مجھے بخوبی علم ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی جماعت میں وہ سارے بت موجود ہیں جن کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میری ان باتوں سے کچھ لوگ ناراض بھی ہو جائیں اور مجھ سے بیزاری کا اظہار کریں، لیکن مجھے تو حکم یہی ہے کہ اللہ کے کلمے کی سر بلندی کے لیے اذان بلند کرتا رہوں، اور میں لا الہ الا اللہ کی صدا لگانے میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کروں گا، چاہے کوئی مجھ سے خوش ہو یا ناراض۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ جی ہاں، یہ ہے وہ کار خلیل جو اقبال نے کیا ہے۔ بے لاگ اور دو ٹوک الفاظ میں لگی لپٹی رکھے بغیر بات وہ کر سکتا ہے جسے نہ دولت کی تمنا ہے نہ قوت کی طلب۔ لا الہ الا اللہ میں پوشیدہ نکتہ یہی ہے کہ مرد حق اس جہان کے صنم قدے میں خلیل اللہ کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر جائے۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ صنم قدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ آخر میں ایک وضاحت ضروری ہے کہ پاکستان کے مبشر، مصور، مفکر، مجوز اور محرک علامہ اقبال ہیں، اور یہ ملک دو قومی نظریے پر بنا ہے جو کہ رنگ و نسل، زبان، علاقے، تہذیب و تمدن کی بجائے اسلام اور کفر پہ ہے، اور اس کا نعرہ بھی یہی نظم ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ مزید برآں پاکستان کے آئین میں قرارداد مقاصد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا ہے، لہٰذا اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اس نظم میں بیان کردہ یورپی نظریہ وطنیت اور جمہوریت سے نظریاتی طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان مستثنیٰ ہے، البتہ عملی لحاظ سے بہت زیادہ کمی ہے جسے پورا کرنے کی اشد ضرورت ہے، جبکہ باقی تمام اسلامی ممالک پر اوپر بیان کیے گئے نظریہ وطنیت اور جمہوریت میں پوشیدہ شرک کا اطلاق ہوتا ہے۔ مزید برآں پاکستان عالمی سطح پر اسلامی نظام قائم کرنے کی جدوجہد کا پہلا سنگ میل ہے، جس کو علامہ اقبال نے 1930 میں اپنے خطبہ الہ آباد میں کھول کر بیان کیا تھا کہ اگر ہندوستان کے جنوب مغربی صوبوں پر مشتمل ایک مسلم اسٹیٹ بن جائے تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر اسلام کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ علامہ کے اس خواب کو پورا کر کے ہی لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر نافذ کیا جا سکتا ہے، اور ہماری اصل ذمہ داری یہی ہے۔ گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوم کا لہو، تھر تھراتا ہے جہان چار سوئے رنگ و بو، پاک ہوتا ہے ظن و تخمین سے انسان کا ضمیر، کرتا ہے ہر راہ کو روشن چراغ آرزو، وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزنوں تارے رفو، ضربت پہم سے ہو جاتا ہے آخر پاش پاش، حاکمیت کا بت سنگین دل و آئینہ رو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کے لیے سمجھ، جذبہ، ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔